الذي نور قلوبنا بنور السنة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القدمير ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 یکم و بیش پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے ہیں. جتنے بھی اللہ کے مقرب اور مکرم اور محترم رسول اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ تمام پیغمبر اور تمام رسول اللہ کے ہاں معزز بھی ہے اور مکرم بھی ہے. اللہ نے ان کی عزت اور ان کا احترام مخلوق پر فرض کر دیا ہے کہ ہر پیغمبر کی عزت، ہر میرے رسول کا دل کے اندر احترام اور مقام جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر ایک شخص کسی ایک پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تقریباً ان تمام پیغمبروں کا جو وقت اس دنیا کے اندر گزرا ہے، کوئی ایک لمحہ اور ایک ساعت ایسی نہیں جس گھڑی کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر پر رحمت اور عنایت اور انعام نہ فرمایا ہو.
لیکن ان تمام پیغمبروں کے اندر ایک پیغمبر کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، بلکہ سرتاج بنا دیا۔ جب اس پیغمبر کی بعثت کی باری آتی ہے، اس پیغمبر کے آنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ہر چیز کی کیفیت اور رنگت بالکل بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کے اوپر انعام بھی بھیجا، اکرام بھی بھیجا، احترام بھی بھیجا۔ اللہ نے اس کو کتاب بھی دی ہے، اللہ نے اس کو خطاب بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو حسن بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو جمال بھی دیا ہے۔ لیکن جو پیغمبر تمام پیغمبروں کا سرتاج بن کے آیا، تمام پیغمبروں کا امام بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا مقتدا بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا رہبر بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا ہادی بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا مجسم رحمت بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا خطابت خطیب بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا امام بن کر آیا۔ اس پیغمبر کی باری کے اندر ہر چیز کا رنگ تبدیل ہو، حتیٰ کہ اللہ نے انعام جو مقرر کیے ہیں پیغمبروں پر، اللہ کریم فرماتے ہیں جو انعام 1,24,000 پیغمبروں پر میں نے کیے ہیں، اگر وہ تمام انعامات جمع کیے جائیں، اکرامات جمع کیے جائیں، احترامات جمع کیے جائیں، لوازمات جمع کیے جائیں، خصوصیات جمع کیے جائیں، صفات اکٹھے کیے جائیں، اجتماعیت اکٹھی کی جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں تمام پیغمبروں کے انعام الگ اکٹھے کر لیے جائے، میں نے جو آخری پیغمبر پر انعام کیا وہ الگ کیا جائے تو تمام پیغمبروں سے اعلیٰ بنتا ہے۔ اس لیے اس پیغمبر کی آمد کے وقت ہر چیز کی چونکہ رنگت کو اللہ نے بے مثال بنا دیا ہے، اس لیے اس انعام کو بھی بے مثال بنایا، اس عزت اور احترام کو بھی بے مثال بنایا۔ ہر پیغمبر پر انعام ہوتا ہے، لیکن جو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، اس انعام کے اندر ادھورا پن۔ جو انعام آیا کامل، جو اکرام آیا کامل، احسان آیا کامل، امامت آئی کامل، ولایت آئی کامل، رسالت آئی کامل، نبوت آئی کامل، حجت آئی کامل، سنت آئی کامل، ملت آئی کامل، حکمت آئی کامل، حسن ملا کامل، جمال ملا کامل، کمال ملا کامل، اقبال ملا کامل، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی ایک ایک گھڑی کا شعبہ ہے، ایک ایک گھڑی کا جز ہے، ایک ایک گھڑی کی ساعت ہے، ایک ایک گھڑی کا انوار ہے، وہ تمام کے تمام اتنے کامل بنتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کامل کے بعد کسی کامل کی ضرورت نہیں، اس کامل کے بعد کسی عامل کی ضرورت نہیں، اس امام کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں، اس انعام کے بعد کسی انعام کی بھی، حتیٰ کہ اس نبوت کے بعد کسی نبوت کی بھی ضرورت۔ وہ نبوت جو ملی وہ نبوت بھی اتنا کامل، اللہ کریم فرماتے انا ارسلناک، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو میں نے اس حیثیت کے اندر بھیجا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام کائنات کے لیے تیری نبوت کو کافی بنا دیا ہے۔ آپ کی نبوت کو کیا بنا دیا ہے؟ کافی بنا دیا ہے۔ پیغمبروں کو نبوت ملی ہے پر وہ نبوت اس انداز کی نہیں ہے جس طرح ہمارے پیغمبر کو ملی ہے۔ ایک پیغمبر آتا ہے، اللہ کریم فرماتے تو اس بستی کا نبی ہے، تو کیا ہے؟ اس بستی کا پیغمبر ہے۔ دوسرا ہے اللہ فرمایا تو اس شہر کا نبی ہے۔ تیسرا ہے اللہ فرماتے تو اس ضلع کا نبی ہے، تو اس تحصیل کا نبی ہے، تو ڈویژن لیول کا نبی ہے، تو صوبے لیول کا نبی ہے، تو ملک کا نبی ہے۔ اللہ کریم فرماتے جب میرے پیغمبر کا نمبر آیا صوبہ ختم، لیول ختم، اس بستی ختم، شہر ختم، ملک ختم، اللہ کریم فرماتے فرش سے لے کر عرش تک اگر نبوت چلے گی تو میرے پیغمبر کی چلے گی، امامت چلے گی تو میرے پیغمبر کی چلے گی، حکامت چلے گی تو
میرے پیغمبر کی چلے گی. اس نبوت کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں, اس امامت کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں, اس حکمت کے بعد کسی حکمت کی ضرورت نہیں, اس سنت کے بعد کسی سنت کی ضرورت نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کسی دوسرے کو نبی تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کسی کی سنت اور رواج کو اپنایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر میرے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کسی غیر کے رواج کو اپنایا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے. کیوں؟ جو آدمی اس پیغمبر کی موجودگی کے اندر اس پیغمبر کے دین اور طریقے کو چھوڑ کے دوسرا کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کو نبوت کامل نہیں ملی, دین کامل نہیں ملا, مذہب کامل نہیں ملا, سنت اور حکمت کامل. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی ہر چیز کیا ہے, سنت کامل ہے کہ نہیں ہے, مذہب, عمل, نظریہ, عقیدہ, نماز, روزہ, حج, صدقہ. آج میں غلط تو صحیح نال تقریر کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, سارے جمعے میں کل نہیں کرتا تھا کی رہنا, اس واسطے تو صحیح نال کچھ کی تھی کرو. ہر شے میرے پیغمبر کی کامل ہے کہ نہیں ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی دین تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دین تھا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی دین تھا, مذہب تھا, ملت تھی, حکمت تھی, طریقت تھی, ہدایت تھی, نظامت تھی, اقامت تھی, علامت تھی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کامل نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو درجہ کامل اس وقت ملتا ہے جب نبی کامل آیا. جب کون کامل آیا؟ پیغمبر کامل آیا. کتنا کامل آیا کہ اللہ کریم فرماتے میں نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ کریم فرماتے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین کو کیا کر دیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ فرماتے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اے میرے پیغمبر میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اے ابو بکر صدیق میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اے فاروق اعظم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. عثمان غنی میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اے علی المرتضیٰ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا. کب مکمل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, جب میرے پیغمبر زمین پر موجود ہے, عرفات کا میدان ہے, میرا پاک پیغمبر اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور تمام صحابہ کرام کا اجتماع موجود ہے. اسی اجتماع کے اندر اللہ کے پاک رسول صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں, صحابہ کرام کو تقریر سنا رہے ہیں, صحابہ کرام کو خطبہ سنا رہے ہیں. اللہ اوپر سے اعلان سنا رہا ہے کائنات والے ہو, جس دین کو تم سن رہے ہو میرے پیغمبر کی زبانی, یہ صرف میرے نبی کا دین نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ آدم کا دین بھی یہ ہے, تمہارے باپ نوح کا دین بھی یہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی یہ ہے, حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا دین بھی یہ ہے, حضرت عیسیٰ سے لے کر تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں تمام پیغمبروں کا دین یہ گزرا ہے. حتیٰ کہ اسماعیل ذبیح اللہ آیا تو دین ملا, اسماعیل آیا تو دین ملا, ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ آیا تو دین ملا، یعقوب پیغمبر آیا تو دین ملا، یوسف حسن کا دل دادا بن کے آیا تب بھی اسے دین ملا، ساری چیزیں جتنے بھی آئے ہیں پیغمبروں کے پاس میرا دین چلتا رہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے میرے، کوئی روح اللہ بن کر آیا، کوئی کلیم اللہ بن کر آیا، کوئی حبیب اللہ بن کر آیا، کوئی خلیل اللہ بن کر آیا، کوئی صفی اللہ بن کر آیا، جس مقام پر بھی آیا اس کے پاس میرا دین آیا اور اس نے دین پھیلایا، لیکن لوگوں میں نے ان کی زندگی میں دین کو مکمل نہیں کیا۔ دین کی تکمیل کا اعلان کسی پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، اس وقت اعلان ہو رہا ہے جب کامل پیغمبر کامل خطبہ دنیا میں دے رہے ہیں، اور اللہ کریم اوپر سے اعلان کر کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جس وقت آپ عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو بار بار کہتے ہیں اللہ کے پاک رسول او لوگوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، کسی مسئلے کے اندر شک ہو تو اپنا شک نکلوا لو، کسی مسئلے میں تردد ہو تردد ختم کرا لو، کسی مسئلے کی کوئی جزئی کا پتہ نہ ہو تو پھر بھی مجھ سے پوچھ لو، میں آج بتانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ لا اراکم بعد عامی ھذا، اس دنیا کے اندر آج تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، آج تم مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، کل ایسا ٹائم بھی آونجر والا ہے جو میں دنیا تے نہ ہوا تساں دنیا تے موجود ہو، پوچھن والے ہوے دسن والا نہ ہوے تے مسئلے دا حل نہیں نکل سکدا۔ اس واسطے میرے ساتھیو اج میں زندہ سلامت موجود ہاں، میرے تے موت نہیں، میں حیات موجود ہاں، اس حیاتی وچ جیڑا مسئلہ پوچھو میں تانوں جواب دیاں، کہ کراں تانوں؟ اج چونکہ دین ساڈا ہو گیا ہے مکمل، اگر اس مکمل دین کے بعد میرے بعد کوئی کم و بیشی کسی نے کی تو قیامت کے میدان میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کامل دین کے اندر جس نے اضافہ کیا وہ بھی خارج ہے، جس نے اس کے اندر کمی کی وہ بھی خارج ہے۔ اصل بندہ ایماندار وہ بنتا ہے جو کامل دین پر کامل عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کے اندر نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے۔ کمی اور زیادتی کرنے والا دین اور اسلام کے معاملے میں وہ اللہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے، صحابہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے۔ کیوں مردود نہ ہو کہ اللہ کے رسول ایسے آدمی کو مردود کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تھوڑی دیر بعد پتہ لگ سی کہ آخ دن کے نہیں آخنے، اور تو خوشی نہ آخنے پہ تھوڑا جہا ور کے پرتاسا تو پتہ لگ سی کہ مردود کون بنتا ہے۔ جب تک گل چھپی رہے تو سارے دن ہاں 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 اچھی گل ہے بہترین گل ہے، تو جدو سارے ورکے کھول کے مسئلے نو تھوڑا جہا راز فاش کیتا وجے اس ٹائم لوگ آدھن اے گلاں یار اساں پہلے سنیاں، اے اج کوئی نواں مذہب نکل آیا ہے۔ جدو اتھے گل پہنچ دی تے گھنڈی تے آ کے چھری لگے، اتھے آ کے بندے دے ایمان دا پتہ لگتا ہے کہ بندہ کس پانی دے اندر زندگی گزار رہا ہے، آیا اسلام میں ہے یا کفر کے اندر زندگی گزار رہا ہے، آیا سنت پر عمل کر رہا ہے یا بدعت اور ضلالت اور گمراہی پر عمل کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہے دو قسم کا کہ دین اسلام اور مذہب آدمی کے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، اس کے پاس جو مذہب اور عقیدہ اسلام رکھتا ہے، آدمی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہے جس کو مذہب اور عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں میرے دین کے اندر دو چیزیں مذہب ہے، تیسری چیز مردود ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد الرسول اللہ کی سنت۔ مذہب کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مردود۔ اور تیسری گل جیڑی آوے تو آپ آکو اے بھی مردود ہے، اے بھی مردود ہے، اے بھی
اور تیسری تے آپ آکسو کہ نہ آکسو ساری گلا میں تو نہیں کرنی تو سبھی نال کیتیاں کرو نا تاکہ پتہ لگے کہ مولوی نہیں فتوے لانا اساں بھی نال اس کام میں شامل ہی ہیں. اللہ کے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد کا معنی ہوتا ہے مردود کر دینا، کسی چیز کو لوٹا دینا، کسی چیز کو واپس کر دینا. اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے موتی نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے جوہر نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے پھول نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے صداقت کے الفاظ نکلتے ہیں. تب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، او لوگو من جس بندے نے من کسی دی کوئی گل نہیں، تو کرے یا میں کرا، عربی کرے یا اجمی کرے، تاپی کرے صحابی کرے، اپنا کرے بیگانہ کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، گورا کرے کالا کرے، عورت کرے مرد کرے، جس آدمی نے بھی من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے رسول فرماتے یہ میرا دین ہے، ھذا یہ میرا دین ہے، فی امرنا اے فی دیننا ھذا. لوگوں یہ میرا دین ہے، قرآن بھی میرا دین ہے، سنت بھی میرا دین ہے. اس دین کے اندر احدثا جس نے کوئی نئی چیز نکالی، کیا چیز نکالی؟ نئی چیز. اور نئی چیز جس بندے میرے دین دے اندر کڈ لئی، اور نئی چیز کیڑی ہوندی ہے؟ جیڑی دین دا تعلق نہ حدیث نال ہوے تے نہ قرآن نال ہوے، او نویں بڑھدی ہوندی ہے. او دین کامل تو ہٹ کے اضافہ بڑھدا ہوندا ہے. اس واسطے اللہ دے رسول فرمانے نے جس آدمی نے کوئی نئی بات نکالی ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے کامل اکمل دین کے اندر، ہماری کامل اکمل سنت کے اندر، ہماری کامل اکمل بصیرت کے اندر، ہماری کامل اکمل بصیرت کے اندر، ہماری کامل اکمل حکمت کے اندر، ہماری کامل اکمل صورت اور جمال کے اندر جس چیز نے بھی نئی چیز نکال دی، جس بندے نے نیا مذہب نکالا، نیا طریقہ نکالا، نیا رواج نکالا، نیا ایجاد نکالا، اللہ کے رسول فرماتے ما لیس منہ فہو رد. لوگوں اس نوی چیز نو سادہ نہ سمجھنا، نوی شے نو سادی گل. جو آدمی نئی چیز نکال رہا ہو، کیا مطلب ہمارا نہ سمجھنا اسے، یعنی ہمارا مذہب نہ سمجھنا، نہ وہ قرآن ہوگا، نہ وہ سنت ہوگی، نہ وہ دین ہوگا، نہ کوئی ملت ہوگی، بلکہ فہو رد، وہ مردود چیز ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ مردود ہوگی. چاہے وہ دیکھنے کے اندر خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، اچھی بھی کیوں نہ لگتی ہو، حسین و جمیل بھی کیوں نہ لگتی ہو، اللہ کے رسول فرماتے جو دین میں نئی بات نکالی جائے گی وہ مردود ہوگی، رد ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے پاک رسول نے تیسری چیز کو مردود کر دیا، تیسری چیز کو رد کر دیا جو دین اور اسلام کے معاملے کے اندر کوئی نکالے گا. اور جو دین اور اسلام میں تیسری چیز کو نکالے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نکالنے والا اسلام سے بھی نکل جائے گا. نکالنے والا انج گل نہیں جو کوئی تھوڑا بہتا جرم ہوئے، تھوڑا بہتا گناہ ہوئے، بلکہ اللہ دے رسول آدھے نے او بندہ دائرہ اسلام تو نکل جاندا ہے، دائرہ اسلام تو نکل جاندا ہے. تے جیڑی تیسری چیز نویں نکل دی او دا نام شریعت وچ بدعت. شریعت وچ اس نوں کی آکھدے نے؟ آکھو نا بدعت. جو چیز نئی نکالی گئی ہو، وضع کی گئی ہو،
کھڑی گئی ہو، بنائی گئی ہو، تیار کی گئی ہو کسی فیکٹری کے اندر. کہاں تیار کی گئی ہو؟ پاکستانی فیکٹری ہو یا ہندوستانی فیکٹری ہو، اس بات کا فرق. جس فیکٹری سے بھی بات نکالی جائے، جو مذہب نکالا جائے، جو رواج نکالا جائے، وہ جس بندے نے نکالا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اگر اس نے دین میں نئی بات نکالی تو وہ دین سے خود بخود نکل جائے گا. نئی بات نکالنے والا کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے رسول کی زبان سے سنو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. لا يقبل الله لصاحب بدعة. توجہ ہے. لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة، صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. اللہ کے رسول فرماتے جس آدمی نے ہمارے دین کے اندر اپنے رواج کو داخل کر کے دین بنایا، کیا کیا؟ دین بنایا. جس آدمی نے بات تو اپنے پیر کی، بات تو اپنے فقیر کی، رواج اپنے پیر کا، رواج اپنے ملا کا، رواج اپنے فقیر کا، رواج اپنے استاد کا، طریقہ تو کسی غیر پیغمبر کا ہے، طریقہ تو کسی غیر بندے کا ہے، لیکن اس نے اپنا کے دین میں داخل کر کے لوگوں کو کہا ھذا دیننا. لوگوں یہ ہمارا مذہب ہے، لوگوں یہ ہمارا دین ہے، لوگوں یہ ہمارا طریقہ ہے. جس آدمی نے اپنی بات کو دین میں داخل کر کے دین بتایا، لوگوں کو دین سمجھایا، ایسے آدمی کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يقبل اللہ اس سے قبول نہیں کرتا. اللہ کیڑی چیز نو قبول نہیں کرتا. اللہ فرماندے نے سومن، اگر وہ روزہ رکھے تو میں اللہ قبول، میں آتا تیرے روزے دی سانو لوڑ کوئی نہیں. والا صلاتن، اگر وہ آدمی نماز صبح تو لے کے شامی تو نہیں سجدے ہی کردا ہے، شام تو نہیں رکوع ہی کردا ہے، رات تو نہیں تسبیحات پڑھدا ہے، اللہ کے رسول فرماندے نے نمازاں پڑھدے تو اللہ دا ماں قبول نہیں، مینو قبول کوئی نہیں. حتیٰ کہ وہ بندہ زمین دے اوتے 50-100 دیگ چڑھا کے صدقہ خیرات پیا کردا ہے، یتیماں غریباں نو پیا کھلاندا ہے، اپنی بیگانیاں نو پیا کھلاندا ہے، ساریاں نو بلا کے صدقے کردا پیا ہے، بڑا سخی مشہور پیا ہوندا ہے. اللہ دے رسول دے نو صدقہ کردا ہے، اللہ دا ماں قبول نہیں. سانو قبول اے دے نال دا کوئی بد نصیب بندہ ہونا ایک تو وہ جڑا سر نیکی کردا ہی نہیں، وہ بھی بد نصیب ہے. تے جڑا بندہ نیکی کرے تے اللہ دے تے لعنت کرے، او سب تو بڑا بد نصیب ہے. تا اللہ دے رسول فرمانے نے لوگو او بندہ صدقہ پیا کردا تے اللہ دا مینوں قبول کوئی نہیں. والا حجن، حتیٰ کہ حج پیا کردا ہے بیت اللہ دے اندر کھلو کے لبیک لبیک دی آوازاں پہ دیندا، اللہ دا قبول نہیں. او بیت اللہ دے اندر آ کے سجدے کردا، اللہ دا قبول نہیں. او حجر اسود نو بوسے دیندا، اللہ دا. او صفا مروہ دی پہاڑی دے درمیان دوڑا پیا لگاندا، اللہ فرماندا نا نا کتیا دوڑن دی لوڑ کوئی نہیں. نکل ون صفا مروہ وچوں، نکل ون ملتزم وچوں، نکل ون عرفات وچوں، نکل ون بیت اللہ وچوں. میرے بیت اللہ نو آ کے خراب نہ کر، عرفات دے میدان نو خراب نہ کر، تیرے جے موزی دے آنے دی لوڑ کوئی نہیں. اس وقت والا حج نو حج کرے، اللہ دے قبول کوئی نہیں. والا عمرتن، چلو حج تے پیسے کوئی نہیں، عمرے دی ٹکٹ لے کے چلا گیا. اللہ فرماندا عمرے دی نیت نال بھی میرے گھر وچ وڑن دی لوڑ کوئی نہیں. والا صرف والا عدلا، اللہ دے رسول دے او فرضاں واسطے نماز پڑھدا ہے، تکبیر تحریمہ دے نال نماز پڑھدا ہے، مسیتی وچ آ کے پڑھدا ہے، جماعت نال آ کے پڑھدا. اللہ دا تیرے فرض بھی سانو قبول.
ولا ادلا، اللہ دے پاک رسول فرمانے نے اگر او بندہ نفل ساری رات پڑھے تا نفل بھی سانو قبول. کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آدمی عمرہ کر رہے اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ آدمی فرضی نماز پڑھتا ہے اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ آدمی نفلی عبادت کرتا ہے اللہ کو قبول نہیں ہے. آخر میں نبی کریم فرماتے یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. وہ آدمی جس کی یہ ساری چیزیں اللہ کو قبول نہیں ہوتی، وہ آدمی اپنے دین سے، اپنے مذہب اور اسلام سے یخرج نکل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے. نکلتا بھی اس انداز میں ہے کہ اس کے نکلنے کا پتہ بھی نبی کریم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک عورت آٹا گوندھتی ہے، آٹا گوندھنے کے بعد اگر کوئی بال چلا جائے، اس بال کو جب وہ کھینچتی ہے تو آٹے کو جس طرح پتہ نہیں لگتا، اسی طرح مسلمان آدمی اگر وہ بدعت کرتا ہے دین میں ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکلے تو پتہ بھی کیوں پتہ نہیں لگتا؟ اس واسطے کہ بدعتی آدمی وہ خوش ہوندا ہے اپنی بدعت تے. کہ ہوندا ہے؟ خوش ہوندا ہے اپنی بدعت تے. اس واسطے خوش ہوندا ہے کیوں؟ وہ اس نو دین سمجھدا ہے غلطی سمجھدا کوئی نہیں، اس نو مذہب سمجھدا ہے گناہ سمجھدا کوئی نہیں. تا نبی کریم ایک موقع تے ارشاد فرماندے ہیں ان حجب التوبة عن كل صاحب بدعة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پاک رسول فرماتے لوگوں جو آدمی دنیا میں دین کے معاملے میں بدعت کرتا ہے اللہ اس پر توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے. توبہ کا دروازہ کیا ہوئے نا تے جڑا توبہ دا دروازہ جس کو بند ہو ونجے او توبہ دا دروازہ کیے بند ہوندا ہے؟ توبہ تا او آدمی کرے جڑا اپنی غلطی نو غلطی بھی سمجھے، جڑا غلطی نو غلطی بھی سمجھدا ہوے او توبہ کر دے. تے جڑا رسم و رواج تے عمل کر رہا ہوندا ہے، بدعت تے عمل کر رہا ہوندا ہے، او اپنے غلطی نو غلطی نہیں سمجھدا بلکہ ثواب سمجھدا ہے، بلکہ نیکی سمجھدا ہے. جڑا آدمی اپنی غلطی نو نیکی سمجھے او توبہ کتوں کر دے؟ ڈاکہ مارن والا سمجھدا ہے میں غلطی کر رہا ایک دن توبہ کر لینا ہے. چوری کرنے والا سمجھدا ہے میں گناہ کر لیا ایک دن توبہ کر لینا ہے. زنا کرنے والا سمجھدا ہے میں گناہ کر لیا ایک دن توبہ کر لینا ہے. لیکن بدعتی آدمی ایسا ظالم انسان ہے کہ وہ غلط کام بھی کرتا ہے اسے دین سمجھ کے کرتا رہتا ہے اور مرتا مر جاتا ہے لیکن اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ توبہ کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے. اس آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. جس آدمی نے دین اور اسلام کے معاملے کے اندر کوئی نئی بات نکالی ہوتی ہے. آؤ دو چار مثالاں سناواں جڑیاں نویاں نویاں گلاں سنا منسو. ہن ایتھے ہاتھ رکھو دل تے چونکہ ہن آپریشن دا ٹائم آ گیا. اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی ہے حتیٰ کہ انہاں دا داماد بھی ہے چچا زاد بھائی بھی ہے نام مشہور و معروف ہے شیر خدا. کون جانتے ہو شیر خدا؟ شیر خدا اسد اللہ غالب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آ رہے ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہے عید والے دن، ابھی عید کی نماز پڑھی نہیں ہے. وہ آدمی اللہ اکبر کر کے بڑے مزے کے ساتھ نماز پڑھ رہے. حضرت علی المرتضی کے کہتے یار نماز نہ پڑھے اس ٹائم، نماز نہ پڑھے اس ٹائم، تیری نماز کی کوئی لوڑ نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ بندہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بے باک انداز کے اندر جواب دے کے کہتے ہیں اعلم ان اللہ تعالی لا يعذب ولا الصلاة. اے علی المرتضی میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے اس نماز پڑھنے کے بدلے سزا
سزا نہیں دیندا. تو روک دے کہ نماز نہ پڑھ. میں نماز جڑی پڑھدا پیا اس نماز دے بدلے مینوں یقین ہے کہ میرا اللہ مینوں کدے سزا نہیں دین لگا. اگے حضرت علی جواب پہ دین او کہندے انی عالم لا یصیب ولا فعل حتی یفعلہ رسول اللہ. او بندہ تو کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس بات پر عذاب نہیں دے گا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ اگر عذاب نہیں دیندا تو تینوں ثواب ہی نہیں دیندا. ثواب بھی تینوں نہیں دیندا. میں اس گل نو یقین دے نال کہندا کہ اللہ کریم آپ کو ثواب کا قطرہ بھی نہیں دے گا. کیوں؟ ثواب اللہ اس بات پر دیتا ہے حتی یفعلہ رسول اللہ، جس کام کو ہمارے پیغمبر نے کیا ہو پھر تو کرے تو ثواب ہی ثواب ہے. اگر میرا رسول نہ کرے تو کرے تو ثواب کے بدلے میرا عذاب ہی عذاب ہے. اس واسطے میں یقین نال کہنا فتکون صلاتک عبثا والعبث حرام ان اللہ تعالی یعذبک بہ لمخالفتک لرسولہ. اے تیری نماز جڑی تو پیا پڑھ دے فتکون صلاتک عبثا میں فضول کام میں یہ کیا ہے؟ فضول کام تو کر رہا ہے، ضائع اور برباد کر رہا ہے. اور جو آدمی فضول کام کرتا ہے والعبث حرام، فضول کام کرنا حرام ہے. فضول کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور جو آدمی حرام کام کرتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے. اور آپ چونکہ فضول کام کر رہے ہیں آپ کو عذاب اس لیے اللہ دے گا ان اللہ یعذبک بہ لمخالفتک لرسولہ. آپ کو عذاب اس لیے ہوگا کہ یہ طریقہ تا میرے سونے پیغمبر کی تا کوئی نہیں. جڑا کام تو پیا کر دے، نماز پیا پڑھ دے، چوری ڈاکا بدماشی تو نہیں کر رہا، پردہ نماز پیے. حضرت علی کہندے کہ اللہ تینوں عذاب دے وڑے. کیوں؟ اس طریقے دے نال عید پڑھن تو پہلے رسول پاک نے کوئی نفل پڑھیا، کوئی نفل پڑھیا نہ گھر وچ پڑھیا تے نہ عید گاہ دے اندر نفل پڑھے ہے. البتہ کوئی آدمی عید نماز پڑھنے تو بعد گھر وچ ون کے نفل پڑھے تا اے طریقہ ثابت ہے وہ کر سکتا ہے. اگر عید تو پہلے پڑھے گا تاوی وہ مجرم ہے، عید پڑھ کے عید گاہ دے اندر پڑھے گا تاوی مجرم ہے. حضرت علی نے مسئلہ ثابت کر دیتا کہ لوگوں جڑا کم رسول کو ثابت نہ ہوئے بندہ اپنے طرفوں کرے تا ثواب نہیں او دے اوتے نرا عذاب ہوندا ہے. تے جڑا عذاب ہوے او بدعت ہوندا ہے، جڑا بدعت ہوے ضلالت ہوندی ہے، جڑی ضلالت ہوے او گمراہی ہوندی ہے، جڑی گمراہی ہوے او جہنم وچ لے جاون دا سبب بندی ہے. اس واسطے نبی کریم فرماندے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز گمراہی ہوتی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. اس لیے حضرت علی نے اس کو مسئلہ سمجھا دیا کہ جو آدمی رسول پاک کے طریقے سے ہٹ کے عبادت کی نیت سے کوئی کام کرے گا وہ عبادت اس کی بن سکتی. اللہ نے وہ عبادت قبول ہو سی جیڑی کس کیتی ہوئے پہلے رسول پاک نہ کرے تو کرے وہ تیری عبادت نہیں بن سکتی. اور سن حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، لائق ترین بیٹے، فرزند ارجمند بیٹے، بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد حضرت مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ میرا استاد حضرت عبداللہ آخر زمانے کے اندر بڑھاپے کے اندر وہ نبینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی. جب نماز کا وقت ہوتا میں ان کو مسجد میں لے جاتا اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، جس مسجد میں ہم اچانک جاتے ہیں اسی مسجد کے اندر مؤذن اذان دے رہا ہے. اذان ختم ہوتی ہے، اذان ختم کر کے تو آخر میں وہ 2 جملے بولتا ہے اسپیکر پر. کتنے جملے؟
دو جملے بولتا ہے، کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اذان بھی ساری آنکھ لئی اس تے، اس تو بعد کتنے جملے؟ انہیں دو جملے دا کیا مانا ہوتا ہے؟ صلاۃ نماز دا آخر کوئی ڈاکہ تو نہیں ماریا نا، کوئی غلط کام ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس مسجد کے اندر پہنچتے اور وہ آدمی یہ الفاظ کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس بندے کو بلا کے کہتے ہیں یار جو دعوت تو نے آذان میں نماز کی دی ہے وہ کافی نہیں، جڑی پہلے اذان چاکی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ دعوت بھی تا نماز دی دعوت ہے جڑی رسول پاک نے اپنی سچی زبان نال سکھائی ہے کہ انج نماز دی دعوت لوگاں نو دتی کرو، اے دعوت تو تا پہلے دے چکا ہے، اس تو بعد بھی جڑی دعوت تو دتی اے دا مطلب ہے وہ پہلی دعوت کافی، جیڑی دعوت رسول نے دیتی او کافی نہیں، تے جیڑی دعوت تو پیا دینا اور سمجھدا جو کافی ہو گئی ہے، اے تو بدعت کیتی ہے، اے تو گمراہی والا کام کیتا ہے، اے غلط کام کیتا ہے۔ حضرت مجاہد کہندے کہ استاد نو اتنی غصہ آیا ہے، اسے ٹائم مینوں آکھدے او خروج بنا فإن هذه بدعة، او میرا بیٹا مجاہد مجھے اس مسجد سے لے جا لے جا، اس مسجد میں عبداللہ نماز بھی نہیں پڑھ دو، جیڑی مسیتی کے پیا ہونا ہوئے آخو نا بدعت ہوئے، اس مسیت اللہ دے رسول دا صحابی نماز بھی پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں، اپنے شاگرد نو کہندے اخرج بنا، جلدی کر مینوں اس جگہ تو لے جا، کسے ہور جگہ جا کے اللہ نو سجدہ کر سا، ایتھے سجدہ بھی جیڑی جگہ دے تے رسول پاک دی مخالفت ہو رہی ہوے، او دے دین وچ نویاں نویاں چیزاں داخل کیتیاں جا رہی ہوے، اپنے طرفوں لفظ بنا کے تے آ کے بندہ دین بنا رہا ہوے، اس جگہ دے تے میں نماز بھی پڑھن واسطے تیار، یہ بھی غیرت دا تقاضا ہے۔ دو ساتھی ہیں اگلے جڑے کہندے کہ استاد جی اسی جمعے تے پھس گئے ایک جگہ تے مولوی صاحب دے قدماں دے وچ بیٹھ کے تقریر پہ سننے، مولوی صاحب تقریر کردیا آدھے او لوگو ساڈا رسول پاک عالم الغیب بھی ہے، ساڈا رسول پاک چھپیا چیزاں نو جاندا بھی ہے، ساڈا رسول پاک حاضر ناظر بھی ہے، ساڈا رسول پاک مختار کل بھی ہے، اے ملا ایویں گلاں کردے رہے ہیں، کوئی ضرورت انہاں دی گلاں سنن دی، ساڈے رسول پاک نو اللہ نے علم غیب دا دے دیتا ہے، خزانے سارے دے دیتی ہیں، قدرتاں ساریاں دے دیتی ہیں، طاقتاں ساریاں دے دیتی ہیں، او آکھدے جدوں اساں اے گل سنیے ساڈا ایمان گوارا نہیں کیتا، جو ایسی مسیح دے اندر تے ایسے امام دے پیچھے نماز پڑھا، وہ دن جملے سننے تو بعد اسے جائی تو اٹھ کے تے سیدھا اتنے آئے، انہاں کے ٹائم دا سانو پھر بھی یقین نہیں کہ پتہ نہیں نماز مل سی کہ نہ مل سی، اللہ ایسا سبب بنایا کہ سانو قدرتی دیر ہوگی اور نماز مل گئے۔ غیرت ہے ایمان دی کہ مشرک تے بتی دے پیچھے نماز، مشرک تے بتی دی نماز مسیت بھی نماز نہیں ہوندی، کچے تھلے دے اتنے آ کے الگ آ کے میدان تو نماز پڑھے تینوں 27 نمازاں دا ثواب اللہ دے دے سی۔ اگر تو مشرک تے بتی دی سونی مسجد دے اندر ٹائلاں والی تے خوبصورت تے کمکمے والی مسجد تے مشرک تے بتی دے پیچھے نماز پڑھ کے آویں، جماعت نال پڑھ کے آویں، اللہ کریم فرماتا ہے لا صلاۃ ولا صوما، تیری نماز ہی قبول نہیں، تیرا پڑھنا ہی قبول نہیں، تو تے اس ذوق نال پڑھی آئی کہ یار جمعہ دی نماز ہے چلو 27 نمازاں دا ثواب مل سی، مسجد وچ پڑھ لواں، جماعت نال پڑھ لواں، اللہ دے جے غیرت کر کے کلی پڑھیا مسجد نالوں زیادہ ثواب، جماعت نالوں زیادہ ثواب، اگر جماعت کی نیت نال مشرک کے پیچھے پڑھ کے آیا مسجد پڑھ کے آیا اس نماز کا تینوں ثواب نہیں الٹا عذاب دیونا ہے، الٹا کہ دیونا ہے۔ اس واسطے سوچ سمجھ کے گئے کرو مسیتاں وچ، ہر جگہ تے تانوں توحید ہی نہیں ملن لگے کہ جتھے گیا بس اللہ بس کر، این کر کے پیچھے کھلو گیا آگے پتہ ہی نہیں جو کھلا ہی کون ہے نماز پڑھانے والا۔ اس واسطے عقیدہ اور نظریہ مست ہے، اگر ایک آدمی مسلح امامت پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، بدعت والے کام کرتا ہے، رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے، توحید کے مقابلے کے اندر شرک کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی شریعت میں اجازت
نہیں ہے. اگر تو اکیلی پڑھے گا تو ان جیسی نمازوں کے 70 نماز پڑھے تو وہ تیری اکیلی نماز ان سے افضل ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع تے فرماندے نے لوگوں من وقر صاحب بدعت فقد آنا لا حدم الاسلام. جس آدمی نے جڑا بندہ میرے دین وچ نویاں نویاں گلاں کڈ کے لوگاں نو دسدا ہے تے اس بندے دی کسے مسلمان وقر عزت کیتی کی کیتا. من وقار صاحب بدعت جس آدمی نے مشرک آدمی کی جس آدمی نے بدعتی آدمی کی تعظیم کر لی عزت کر لی. عزت امام بناونا بھی عزت ہے. امام بناونا بھی اپنی لڑکی دے نکاح وچ دیونا بھی عزت ہے. انہوں گھر بٹھا کے دعوت کھلاونا بھی عزت ہے. وہی میزبانی کرنا بھی عزت ہے. جو آدمی کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے نبی کریم فرماندے نو اتنا بڑا مجرم ہے اتنا بڑا گناہگار ہے کہ ایک آدمی اسلام دیاں بنیاداں نو اسلام دے کمرے نو اسلام دی بلڈنگ نو ایک آدمی وڈان چاہ کے تے ڈھاندا پیا ہوے اس نو توڑدا پیا ہوے تے دو آدمی انہوں آکھے یارے وڈان 2 منٹ مینوں دے تو تھوڑا جہا سانس لے لے میں تیرے نال تعاون کر لواں. او جڑا آدمی بلڈنگ نو ڈھاندا تے او دے نال کوئی بندہ تعاون چا کرے. اللہ دے رسول فرماندے جڑا آدمی بدعتی دی عزت چا کرے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ جی میں اسلام دی دیوار گراوانے چو دی عزت تے معاونت کر لئی. اور ایک آدمی اسلام نو ڈھاندا پیا ہوئے بگاڑدا پیا ہوئے تو دی عزت کر سے تے جڑا کر لوے آکھو نا پھر دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا نا. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے دل وچ اتنی بڑی عزت غیرت. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جنہ دی پہلے تو گل سنیے انہاں نو ایک بندہ کہہ دے جی تانوں فلانا صوفی صاحب سلام پیا دیندا ہے او سلام بڑے تحفے پیا دیندا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے جدوں واپس ونجے تے میرا سلام دا جواب نہ دیویں سلام دا جواب نہ دیں. وہ صوفی حیران ہو کے پوچھتا ہے یا حضرت جی کیا ناراضگی ہو گئی ہے کیا غصہ ہو گیا کوئی اختلاف ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے سمعت انہ بدعی میں سنیا وہ بدعت والے کام کر دے تے جڑا بندہ ساڈے دین وچ نویاں گلاں کڈے اسا محمد دے صحابی او دا سلام دا جواب سن کے سلام دا جواب دین واسطے بھی تیار کوئی نہیں. سلام دا جواب بھی مشرک نو بدعتی نو تو تا جڑا سلام علیکم سلام علیکم رشتہ داری ہے دوستی ہے تعلق داری ہے باقی ساری باتیں کر سکتا ہے. یہ سلام کرنا اسلام ہے. سلام کرنا کیا ہے اسلام ہے. سلام کرنا یہ سنت ہے. سلام کرنا یہ دین ہے. تیرا تعلق اور دوستی دنیا داری ہے. جب تو سلام کرے گا تو سلام علیکی یہ دین داری ہے. اللہ کے رسول فرماتے مشرک کے ساتھ دنیا داری تو رکھ سکتا ہے دین داری اس کو سلام نہ خود کر سکتا ہے اگر وہ کرے تو جواب بھی نہیں دے سکتا. یہ کہنے کے بادشاہ اے جڑے لوگ ہیں اسا تا نیکی دا کام کر دے تے اے سانو کرن دیندے نہیں. ہن جڑا اے تسی کر دے ہو 40واں تھوڑا جہا آوا نا پیچھے اے جڑا 40واں کرنے ہو اس 40ویں دا قرآن تے حدیث دے ورقے چ کوئی سبق لکھیا ہوا ہے. ایک بندہ کوئی اگر اس چیز کا دعوے دار ہے کہ جڑا میں 40واں کردا ہے نبی کریم نے کیتا ہے صحابی نے کیتا ہے تابعی نے کیتا ہے امام نے کیتا ہے کسی ولی نے کیتا ہے کسی غوث قطب ابدال نے کیتا ہے اگر کوئی ایک آدمی اس بات کی دلیل اور ثبوت اپنے پاس رکھتا ہے تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے بتا دے تاکہ میں اسی وقت آپ کو جواب دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دین کیا بتا رہا ہے. یہ 40واں کرنا یہ دن مقرر کرنا 40 دن کے بعد یہ خیرات کا پروگرام کر کے قریبی رشتہ داروں کو بلانا دوستوں کو بلانا کوٹھی کار بلڈنگ اور لینڈ کروزر پر بیٹھ کے آنے والوں کو کھلانا یہ دین ہے. اگر کوئی آدمی اس کو دین اور ثواب سمجھتا ہے تو وہ بدعتی ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی آدمی آ کے یار میں ایویں رسم اپنی پوری پہ کردا رواج ہے بس لوگوں نہ کھواوا تو لوگ رہن دیں دے لوگ آخر بادشاہ تیری ماں مر گئی ہے تو دو دے گئی تو نہیں پکایا اس مارو پہ کھلاندا ویسے دین میں سمجھدا
وہ بندہ دنیا داری آوے سی دینداری تے جڑا آدمی آکھے چل اسوا کرنا دین ہے وہ دین تو خارج ہو سکتا ہے دین بن سکتا تے جڑی یہ کل خانی کر دے ایدا ثبوت بھی کوئی نہیں تے جڑا یہ ہیلا شریف کر دے ہیلا بھی کرنے ہو نا ایس ہیلے دا بھی کوئی ثبوت اے ہیلا ہے ملا دے پیٹ دا ہیلا کس دا اور تسا آپ توجہ نال دسو نا کہ لوگ کہندے نے ہیلا تاں کرتے پئے جو ساڈا مردہ جدوں قبر وچ ویسی تے اگوں منکر نکیر آسن سوال کرن تے او ساڈا مردہ سی اے لیون تے سوال میرے کولوں نہ کر تے جس ٹائم تسی ہیلے تے ساری چیزاں جمع کر لیندے او کون لے ویندا ہے آکھو نا ذرا زور نہ لاکھو ملا چھڑا ملا نہ کو ملا شریف بڑے گستاخ لوگ ہو یار بید بھی کر دے ہو ملا جی ملا شریف لے جاتا ہے وہ تو اپنے گھر میں کھا کے ہضم کر جاتا ہے ڈکار بھی نہیں دیتا اور تم کہتے ہو کہ قبر کے اندر منکر نکیر کو مردہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس یہ ہے یہ لے جاؤ مردہ ہمارا جب بیڑی اس کی ڈوبنے لگتی ہے کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہ اس ہیلے کے ذریعے اس کی کشتی پار لگ جاتی ہے اس کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے ڈوبتے ہوئے بچ جاتا ہے کنارے لگ جاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں وہ قبر کے اندر تو کوئی ہیلا نہیں جاتا کوئی گندم نہیں جاتا کوئی کپڑا نہیں جاتا کوئی جوتا نہیں جاتا یہ کپڑے تیرے ملا شریف دے اندر پیٹ دے اندر جوتا بھی اندر پگڑی بھی اندر خوشبو بھی اندر گندم بھی اندر تے دیگاں دے چاول بھی سارے اندر ہی چلے گئے اس ہضم کیتے نے اس ہیلے دا دین نال تعلق اللہ دے رسول نے ہیلا نہیں سمجھایا اگر کیتا تا 10 قرآن حدیث دی کوئی آیت پڑھ پیغمبر دا کوئی فرمان دس پیغمبر دا کوئی طریقہ دس پیغمبر دی زندگی دے اندر انہاں دا چچا فوت ہویا ہے پیغمبر دی زندگی چ بیٹے فوت ہوئے پیغمبر دی زندگی چ انہاں دی بیٹیاں فوت ہوئے پر اے عمل کیتا ہوئے تا دس دے حضرت زینب فوت ہوئیے حضرت ام کلثوم فوت ہوئیے حضرت رقیہ فوت ہوئیے حضرت ابراہیم فوت ہوئے حضرت طاہر طیب فوت ہوئے حضرت ابراہیم فوت ہوئے پر اللہ دے رسول نے کسے بیٹے دا چلیسوا کسے بیٹے دی کل خانی کسے بیٹے دا کوئی ہیلا کیتا ہے او نہیں کیتا تے دین بن سکتا ہے دین کیڑا بن سی حضرت بلال اذان دیتی ہے کہ نہیں دیتی اذان کتوں شروع کی تھی آپ پڑھو تے جڑا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ آخ دن کہ نہیں آخ دن یہ اذان چو اضافہ کیتا اس کے نہیں کیتا تے نبی کریم فرمانن جڑا میرے دین وچ اضافہ کرے او کہ بن سی بدعتی بن سی کہ نہ بن سی پھر یہ آدن بادشاہ اساں بادشاہ درود سلام پڑھتے ہیں نبی تے اے جڑے وہابین اے گستاخن اے پیران دے منکرن اے سانو پڑھن دین دے حالانکہ اساں کیا کرتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا کام وہ نیکی ہوگا جو میرے پیغمبر کی عمل کے اندر ہوگا میرے پیغمبر کے قول و فعل کے اندر ہوگا میرے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کے اندر ہوگا حضرت بلال نے اذان دی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان دی ہے حضرت ابی محذورہ نے اذان دی ہے صحابہ کرام کے اندر جتنے مؤذن ہیں ان کی تمام زندگی کی اذانیں حدیث کے اندر جمع کر کے لے آؤ اگر کسی صحابی کی اذان کا لفظ الصلاۃ سے شروع ہوتا ہے تو پھر دین ہے اگر ان کی اذان میں یہ لفظ نہیں ہے تو پھر یہ دین حتیٰ کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ صوفی جے نال بیٹھے تو انہوں نچ آ گئی اور ایچھو کیتا تو نال آ دے نال کیا دے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ نال کیا آخ دے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر دے کنا وچ آواز پہنچی ہے جو اس بندے چھینکنے تو بعد لفظ پڑھدا پیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ او بندہ جڑے لفظ تو پہ پڑھ دیں یہ لفظ تا میں بھی پڑھدا کہ اللہ کریم دیا اللہ کریم دے رسول دے تے اللہ دے رحمتہ ہوون تمام قسم دیا تعریفاں میرے اللہ کریم دی ہوون اے لفظ میں بھی پڑھدا پر میرا ساتھی اس چھینکنے دے وقت دے اندر نبی کریم نے جملے سکھائے لیس ہاکذا
دے پاک رسول نے جس وقت کسے مسلمان نو چھینک آ ونجے تے چھینکنے تو بعد جڑے جملے بولن اللہ دے رسول نے اے اگلا جملہ بولیا اللہ دے رسول نے کیا سکھایا علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال اللہ دے پاک رسول نے ایسے موقع دے اوتے اپنے امتی نو سمجھایا کہ چھینک آ ونجے تے پڑھیا کرو الحمدللہ علی کل حال ہن لفظ صرف ایک بدلی پیا ہوندے اللہ دے رسول فرماندے علی کل حال اور اگے پڑھن والا دے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اس رسول تے کے پڑھے سلام ہی پڑھیا نا کوئی غلط جملہ تھا گستاخی تے بے ادبی حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے نانا یارا رسول پاک نے جدو علی رسول اللہ دا جملہ نہیں بولیا والسلام علی رسول اللہ دا جملہ اگر بولیا تو رسول پاک بولیا اللہ دے رسول نے سانو تعلیم نہیں دیتی اسا مردے مر جاواں اے جملہ کدے اس موقع تے بولن واسطے اساں درود دے منکر نہیں اساں سلام دے منکر نہیں اساں تیرے موقع دے منکر ہیں کیڑی شاید اے موقع تے جڑا تو پہ پڑھ دئی اس موقع تے کسے پڑھیا ایک بندہ دے بادشاہ میں مرغی ذبح پہ کر دو کہ پہ کر دو بازاروں مرغی لے چھری نے تیز کر لی سی مرغی نو قبلہ رول لٹا دیتا سی لٹاونے تو بعد تیاری کر لی سی حتیٰ کہ وضو بھی کر لیا سی پاک صاف ہو کے تے گردن دے اتے چھری پھیرن لگے تے آدھا یار میرے دل وچ رسول پاک دی بڑی محبت ہے رسول پاک دے نال عشق تے پیار ہے اس عشق تے پیار تے محبت تے پیار تے ان دی وجہ دے نال آدھا یار اج مرغی نو ذبح کرنا تے میں نال پڑھسا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وہ درود شریف پڑھ کے تے مرغی نو ذبح کر دیتے سی ہن اس موقع دے اوتے نبی کریم نے ذبح کر دیا ہویا درود شریف پڑھنے دا حکم نہیں دیتا ایک آدمی اگر اس موقع دے اوتے چھری پھیر دیا ہویا بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھدا آگے پڑھدا اللہم صلی علی محمد تساں آپ فتویٰ دیو مفتیو جو مرغی حلال ہے یا سارے آپ کہ وہ اس رسول پاک دی گستاخی کیتی ہے بے ادبی کیتی ہے کوئی کسی نے گالی دیتی ہے کہ پڑھیا سی آنکھوں نا درود پڑھیا سی نا سلام پڑھیا سی پر اس واسطے آکھ دے جو مرغی حرام ہے جو رسول پاک اس موقع تے درود اگر اونج درود پڑھے ہاں 10 نیکیاں ملن ہاں 10 گناہ مٹ ونجن ہاں 10 درجے جنت وچ بلند ہو ونجن ہاں اگر اونج درود نہیں پڑھیا لیٹرین وچ دعا اللہ دے رسول اور دسیے اے درود پڑھدا ہے بجائے ثواب دے الٹا عذاب ہونا ہے مرغی ذبح کرتے وقت اللہ دے رسول نے بسم اللہ واللہ اکبر سکھایا ہے اے درود پڑھدا ہے تے مرغی حلال ہون دے بجائے حرام ہوے سی اسی چیز دا اختلاف ہے کہ بدعت آدمی کرتا ہے تے اس موقع دے اوتے کوئی ایسا کام کر کے دکھاندا ہے جڑے موقع دے اوتے اللہ دے رسول نے وہ کام کیتا تے جڑا نبی کریم کام نہ کرے تے تو میں اس کام نو کر کے دین بنا دیواں او دین بن سکدا ہے دین تا جڑا رسول پاک دے زمانے چ مکمل ہو گیا کہ ہو گیا مکمل دین چ کوئی آدمی دخل اندازی نہیں کر سکتا نا تو جڑا دخل دے سی وہ دین چ رہ سکتا نہیں اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے اندر رہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق دے وما علینا